کبوتر پالنے والے یہ غور سے سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں کبوتر پالنے سے منع کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کبوتر پالنے سے کیا ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر پالنے سے کیوں منع کیا، اور کبوتر کو شیطان کیوں کہا گیا ہے، اور کبوتر بد دعا کیوں دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف کے کبوتر کہاں سے آئے؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبوتر اچانک مرنے کیوں لگے تھے؟ کیا کبوتر کی بیڈ پاک ہے یا ناپاک؟ کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کبوتر کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی موجود رہتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہی پہاڑ پر ٹھہری تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کوا بھیجا کہ جاؤ اور زمین کا جائزہ لے کر آؤ کہ زمین پر کتنا پانی باقی ہے، پانی خشک ہوا یا نہیں۔ تو کوا وہاں سے اڑ گیا اور اسے کوئی مردار مل گیا، اور کوا اس مردار کو کھانے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ اسی اللہ کے پیغمبر کا حکم بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی، اسے دوبارہ بھیجا گیا تو پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ ڈوب چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کی بنا پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا، اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن سلامتی کی دعا دی۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ لوگ آج بھی اس سے اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام سے دنیا کے تمام پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں تک جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، اور جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اس لیے عقاب کے لیے اتنی اونچائی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے اور کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاید وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ناظرین، فقہ کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندہ رکھنا یا کبوتر پالنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی غذا، سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں گھر سے باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کی مناسب انتظام کر کے جائیں۔ مگر پرندوں کو ستانے کے حوالے سے ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر موجود ہے کہ کبوتر اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ
علیہ اجمعین میں یہ اعلان کیا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انڈا اٹھانا قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انڈے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیے جائیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اس لیے اس سے روکا گیا ہے۔ پرندوں کی بد دعا لگتی ہے کیونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بد دعا دیتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین، مکہ پاک تو آپ گئے ہوں گے، نہیں گئے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اطراف ثواب کی امید سے کبوتروں کی بڑی تعداد کو گندم ڈالتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی اس مقدس شہر کی سرزمین پر پاؤں رکھا جائے تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کا استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گردنوں کے نزدیک نیلے یا سبز مائل پروں والے کبوتر خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر بھی کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں ہے۔ ان کا شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار سور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے اور انڈے دے دیے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکہ کی کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابین پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجے میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھی تھی تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ کو پاس رکھا جائے، کیونکہ وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ یمن کے بادشاہ سے مراد یعنی حبشہ کا بادشاہ جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا کا پرانا نام حبشہ ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم انوار کو صاف ستھرا رکھنے کی نیت سے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ بالکل نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح کبوتر دانوں کی تلاش کے لیے دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل تو کیا گیا تو کئی دنوں تک دانہ نہیں ڈالا گیا، لیکن کبوتروں کا گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے لیکن آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق محبت بڑا منظر دیکھا، پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے، تو پھر حکومت نے حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ ناظرین، کبوتروں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہے اور چادر کے جس حصے پر لگی ہو صرف اسی حصے کو دھو لے، باقی پورا چادر دھونا ضروری نہیں۔ اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اور حلال ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر پالنے سے منع کیوں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا دیگر پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانے والا اور ہر وقت ان کے ساتھ مشغول رہنے والا عموماً فرائض اور دیگر عبادات کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے، چونکہ اس غفلت کا سبب کبوتر اڑانے کا مشغلہ ہوتا ہے، لہٰذا کبوتر بازی کے مشغلے کو ہی شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کبوتر بازی آپ کو اللہ اور فرائض سے دور کر دے تو اس صورت میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اب اگر خواب میں کبوتر دیکھنے کی تعبیر کی بات کی جائے تو خواب میں کبوتر کی تعبیر امین، صادق، اچھے دوست اور باوفا محبوب سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی بابرکت حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر آدمی کبوتر اور کوے کو ایک جگہ جمع کر کے یعنی ان کو ایک جگہ دیکھ لے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا۔
کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اپنے غیر جنس کے ساتھ جمع ہو اس کی تعبیر کی عادت سے ہوتی ہے، خصوصاً کووں کے سلسلے میں کووں کا شمار فاسقین سے ہوتا ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔